السلام علیکم دوستو، زندگی کے خوبصورت سفر میں کئی طرح کے موڑ سے گزر کر ہی اپنی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ سارے راستے ہموار نہیں ملتے۔ کبھی زندگی میں ایسا موڑ بھی آتا ہے جس میں ہم بے بس ہو جائے یا بے چین ہو جائے، یا کوئی درد ستائے، یا کوئی بیماری یا حالات ناساز ہو جائے۔ تو جان رکھو کہ یہ حالات اور پریشانی ہر ایک انسان کی زندگی میں آنے ہیں، چاہے طریقے مختلف ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو ہم تمہارا امتحان لیں گے اور ضرور لیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان سے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ان امتحان میں صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جان رکھو، کبھی بظاہر دکھنے والا نقصان بڑے فائدے کا عکس ہوتا ہے۔ تکلیف، پریشانی، دکھ، حالات، غم، بیماری، اذیتیں کسی نہ کسی انعام کی پیش بندی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنا خاص کر کے کچھ دینا چاہتا ہے۔ جان رکھو کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا اتنی بڑی تکلیفیں کسی بڑے فائدے کی طرف اشارہ نہیں دے رہی؟ وہ حالات جو مصیبت سے بنے ہو وہ رب کی رحمت کو جوش دلانے والے ہیں۔ جان رکھو، اگر آپ تلاش میں ہیں ان آسان راہ کی جس سے آپ کا رب خوش ہو کر اپنے ابر کرم سے آپ کے غموں کو خوشیوں سے بھر دے، تو سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم جو خواب دیکھتے ہو، تم جو امیدیں لگاتے ہو، ان کی تعبیر تمہاری دعاؤں میں لکھی ہوئی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا ہی تمہارے نصیب کو بدل دیتا ہے۔ جان رکھو، آدھی رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تھر تھر کانپتے جسم سے اللہ کے نزدیک سجدہ ریز ہو جانا اور کانپتے لبوں سے دعائیں مانگنا، یہ وہ لطف اور واضح اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنا قرب دے کر نوازنا چاہتا ہے۔ جان رکھو، تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے، اور تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے میرا رب چاہتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس سے رب خود چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں تمہیں ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، پھر وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، نامراد نہیں لوٹاتا۔ سنو، تہجد میں مانگی ہوئی ایک ایک دعائیں اور آنکھوں سے نکلنے والے اشک تمہاری تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان سے ندا لگواتے ہیں، ساتویں آسمان پر تمہیں چن کر تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں اس سے کیا چاہیے۔ اس وقت وہ تمہاری روح کو سن رہا ہے جب تم سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے۔ وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ جانتے ہو، تم دن بھر خود کو بہت تکلیف میں دلاسا دیتے ہو اور سو جاتے ہو، پھر رات کے آخری وقت میں تہجد کے لیے تمہاری آنکھ اسی درد دینے والے خواب سے کھل جاتی ہے۔ تو جان لو، یہ تم کو اپنے رب سے مانگنے کے لیے ہی تو بلاوا ہے، تمہیں چن لیا گیا ہے، وہ تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے، اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو، یا تمہیں اپنی مانگی گئی دعاؤں پر بھی مایوسی ہو رہی ہے کہ تہجد میں دعائیں مانگ کر بھی کون سی دعا قبول ہوگی میری؟ جان رکھو، جب یہ وسوسے کیوں ڈراتے ہیں، تمہیں کیوں مایوس کرتے ہیں، تو جان لو، جب تم اپنے درد کی دوا مخلوق میں ڈھونڈنے لگتے ہو، اپنی امیدیں مخلوق سے لگاتے ہو، لیکن اس رب سے نہیں جس نے تم کو معجزہ کے دروازے کے قریب کر دیا ہے، جو تم سے پیار کرتا ہے، جو تمہارے اتنے قریب ہے کہ تمہاری دل کی چاہت اور تمہارے خیالات سے بھی واقف ہے، جو تمہاری ہر دعاؤں پر لبیک کہہ رہا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو نواز دوں، لیکن تم وسوسوں میں گھر کر دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے۔ تم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو کیونکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری نہیں سنی جا رہی۔
ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، تو سنو، اپنے پروردگار سے تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس دعا کو قبولیت سے راضی نہ ہو جائے۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ تمہاری امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تمہارا تہجد میں بہایا گیا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے، تمہاری تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے، عرش الہی سے فوری مدد اور فیصلے کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم دعا مانگو تمہاری تہجد کی ان آخری گھڑیوں میں، اور وہ دعا عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو پوری مخلوق کا خالق ہے، اور تم مخلوق۔ اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارے ہر گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے۔ وہ تو کل کائنات کا مالک ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جان لو، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، اس لیے اتنے گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ پاک تو خود بندے کے لیے فرماتا ہے، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اسی محبت میں وہ تم سے کہتا ہے، مانگ میرے بندے، اپنی حد سے بھی زیادہ مانگ لے۔ جو راستہ تمہیں ناممکن نظر آ رہا ہے وہ اس کے لیے تو ممکن ہے۔ یہ تو اس کی محبت اور رحمت اور عنایت کا طریقہ ہے۔ جانتے ہو تہجد کو اتنی لاڈلی عبادت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تہجد کی نماز تمہیں اللہ کی طرف موڑتی ہے، اس لیے اس نے تہجد کا ایک خاص وقت مقرر کیا ہے۔ اس وقت تم اور صرف تمہارے رب کی ذات ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب تم اپنی نیند کو قربان کر کے مایوسی سے بھری نظروں سے رب کعبہ کی طرف دیکھتے ہو، اور اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے ان سے دعاؤں کی صدائیں لگاتے ہو، تو پھر فرشتے بھی تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جان لو، اگر تہجد لاڈلی عبادت ہے نا، تو اس تک پہنچ جانے والا بندہ بھی ضرور اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بندہ ہوگا۔ پھر وہ لاڈلا فرمائش کرے اور وہ اللہ اس کو پورا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جو آنسو تہجد کی نماز میں گرتے ہیں نا، وہی آنسو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور تہجد کے آغوش میں بہائے گئے ہر آنسو کا بھرم اسے رکھنا آتا ہے۔ جب اللہ خود رات کے آخری پہر میں 7ویں آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، تو سوچو اللہ کتنا مہربان ہے تم پر۔ اللہ پاک آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ نماز تہجد ادا کرنا اللہ سے اظہار محبت کا ایک الگ انداز ہے۔ تہجد اپنے ہی اندر ایک راز چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اس کی اہمیت صرف تہجد پڑھنے والا ہی جانتا ہے۔ اگر تم یہاں تک آ گئے ہو تو معجزوں تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اور آپ کے درمیان کئی رکاوٹیں ہو، لیکن آپ کی قسمت آپ کو تہجد تک لے جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ اور آپ کے درمیان محبت کا تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ پھر مضبوطی سے اس کو تھامے رکھنا آپ کا کام ہے۔ اس روشنیوں کے رب کے رات کے اندھیروں میں پکار کر تو دیکھو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر دے گا۔ تمہارا تہجد میں گڑ گڑانا کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ یقین جانو تمہیں جوڑا جا رہا ہے، ان قریب تمہاری حاجتیں تمہیں لوٹا دی جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعائیں آپ بہن بھائی کے ساتھ ہے، اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کا ایک کومنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ زندگی رہی تو ایک بار پھر ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔